السلام علیکم، میں ڈاکٹر ممتاز عطا ایک بار پھر اپنے یوٹیوب چینل ڈاکٹر ممتاز عطا ہومیو ولاگز کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے۔ دوستوں، آج میں جو ولاگ آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں وہ ہمارے بالوں سے ریلیٹ کرتی ہے، یعنی اس کا تعلق بالوں سے ہے۔ آج ہم بات کریں گے ڈینڈرف پر، جی ہاں، جسے ہم اردو میں خشکی سکری بھی کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ضرور چاہوں گی کہ آپ لوگ کائنڈلی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیجئے گا، میرے ولاگز کو لائک کیجئے اور ان کو اپنے فیملی اینڈ فرینڈ سرکل میں ضرور شیئر کر دیا کریں، تاکہ میرے جو بھی معلومات میں آپ تک پہنچاتی ہوں وہ آپ کے ریفرنس سے مزید لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں ڈینڈرف پر، جو کہ بہت زیادہ کامنلی آج کل ہمیں نظر آتی ہے ہر ایج گروپ میں۔ ویسے تو دیکھا گیا ہے کہ ڈینڈرف عموماً مرد حضرات کو زیادہ ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسی ریزنز بھی ہوتی ہیں کہ ہمیں یہ بچوں اور خواتین میں بھی بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ بیماری جیسا کہ میں نے کہا عموماً مردوں میں ہمیں نظر آتی ہے، اور عام طور پر جو خشکی اور سکری ہوتی ہے وہ سر میں ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات یہ خشکی ہمیں کمر پہ، کانوں کے پیچھے، ماتھے پر بہت زیادہ نظر آتی ہے۔ خشکی سکری کے باعث جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سے سفیدی مائل چھلکے اترتے ہیں۔ اب یہ بعض اوقات ہمیں سر پر اسکل پہ نظر آتے ہیں، بعض اوقات جیسے کہ میں نے بتایا ماتھے پہ نظر آتے ہیں، کانوں کے پیچھے نظر آتے ہیں، اور یہ کبھی کبھار بہت ہلکے پھلکے سے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بہت زیادہ موٹی تہ ہمیں ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے اسکل پر۔ خشکی سکری والی جگہوں پر خارش کرنے سے یہ چھلکے بھوسی کی طرح سے گرنے لگ جاتے ہیں۔ ہم اگر بات کریں کہ یہ جو ہوتے ہیں خشکی، یہ سر پہ اگر ہو جائے تو یہ بہت سی بیماریوں کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ جس کے نتیجے میں بال کمزور ہو کر گرنے لگ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ وائٹ ہونے لگ جاتے ہیں، پتلے اور ہلکے بال بھی ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ایٹیالوجی کی کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ڈینڈرف ہو جایا کرتی ہے، تو سب سے پہلے عمومی کمزوری کے باعث، یعنی اگر جسم کسی بھی وجہ سے کمزور ہو گیا ہے، اس کی امیونٹی کم پڑ گئی ہے، تو بھی ڈینڈرف کے ہونے کے خدشات ہوتے ہیں۔ سیکنڈلی ہمیں جو وجہ نظر آتی ہے وہ یہ کہ خون کی کمی کے باعث، جس پیشنٹ میں ہمیں خون کی کمی نظر آئے گی اس میں ہمیں ڈینڈرف ضرور نظر آئے گا۔ تھرڈ ون جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ صفائی کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بھی ڈینڈرف ہو جایا کرتی ہے۔ اگر بہت دنوں تک سر کو نہ دھویا جائے، نہایا نہیں جائے، یا پھر بعض اوقات آئلنگ کری ہوئی ہوتی ہے سر میں اور اس کو واش نہیں کیا جائے، اور اسی طرح سے ہم روٹین کے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اگر ظاہر ہے سر پہ اگر آئل لگا ہوا ہے اس میں گرد و غبار، مٹی، یہ سب کی تہیں جم جاتی ہیں، جو کہ بہت نقصان دہ ہوتی ہیں سر کی اسکن کے لیے، اور نتیجتاً سر پہ ایک تہ ڈینڈرف کی بنتی چلی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مریض کسی بھی قسم کی خون کی بیماری میں مبتلا ہو، اب اس میں بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں، چاہے الرجی ہو، چاہے اور کوئی سے سمٹمز آ رہے ہوں بلڈ میں، تو بھی یہ ڈینڈرف پیدا کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر بہت زیادہ چکنی یا فیٹی چیزیں استعمال کی جائیں، تر غذاؤں کا استعمال اگر کم کر دیا جائے، مینس کہ ہم انٹیک پانی کا کم کر دیں، اور وہ تمام پھل، مشروبات یا پھر غذا کھانا کم کر دیں جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہے، تو جسم پانی کی کمی کا شکار ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں
ڈینڈرف پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم چکنائی پیدا کرنے والی جو غذائیں ہیں، مطلب بہت زیادہ فیٹی چیزیں کھانے لگیں تو بھی ڈینڈرف کا باعث بن سکتی ہیں یہ چیزیں۔ اگر جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے جسم میں سیبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں جو کہ عموماً چکنائی کی رطوبت خارج کرتے ہیں جسم میں، اور اگر وہ اپنا کام متوازن طریقے سے نہ کر رہے ہوں تو بھی خشکی سکری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر ہم اس پہ آئیں کہ ہومیوپیتھک میں ایسے کون سے طریقہ کار ہیں یا ایسی کون سی ادویات ہیں جس کی مدد سے ہم علاج کر سکتے ہیں ڈینڈرف کا، تو سب سے پہلے جو ہمیں دوا نظر آتی ہے وہ سینیکیولا 200 میں ہے۔ ہر تیسرے دن اس دوا کی ایک خوراک دینے سے ڈینڈرف ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ سر پر ہو یا کانوں کے پیچھے ہو، آئیبروز پہ ہو، کسی بھی بالوں والی جگہ پر اگر خشکی کے ہمیں پیچز نظر آ رہے ہوں تو سینیکیولا 200 بہت اچھا ایفیکٹ کرتی ہے۔ اسی طرح اگر ڈینڈرف کے ہمراہ بہت زیادہ خارش ہو اور بال گچھوں کی شکل میں اترنے لگ جائیں تو ہمیں فاسفورس 200 کو دیکھنا چاہیے، بہت زیادہ اچھا امپیکٹ دیتی ہے اس صورتحال میں۔ اس کے علاوہ اگر کسی بھی قسم کی اسکن میں کوئی تکلیف ہو، جسم کے کسی بھی حصے میں کوئی اسکن ڈیزیز ہو اور اس کے ساتھ ڈینڈرف بھی ہو تو ہمیں گریفائٹس 30 میں ضرور دیکھنا چاہیے اس کو۔ اور اگر خاص طور پہ اس صورتحال میں کہ اگر جسم میں جو اسکن ڈیزیز ہے اس سے کوئی گاڑھا مواد جیسے شہد ٹائپ گاڑھا چپچپاہٹ کی مانند کوئی مواد نکل رہا ہو تو پھر گریفائٹس 30 اس صورتحال میں بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ ڈینڈرف کے ساتھ ساتھ دانت یا خارش ہے، بال بھی گر رہے ہیں تو سیپیا 30 ہمیں ضرور آزمانا چاہیے، یہ بھی بہت اچھی ریمیڈی ہے اس صورتحال میں۔ اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ ڈینڈرف کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ خارش بھی ہے، بال بھی گر رہے ہیں اور بہت زیادہ پتلے ہو چکے ہیں بال، تو میزیریم 30 بہت اچھا امپیکٹ کرتی ہے اس صورتحال میں۔ اس کے علاوہ اگر ہم تھوجا 200 یا تھوجا کیو میں کیو کی کچھ قطرے جو روزمرہ سر میں لگانے والا تیل ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا سرسوں کا تیل ہو یا پھر کھوپرے کا تیل ہو، کوئی سا بھی، اگر اس میں ملا کے رکھ لیا جائے اور وہ بالوں میں استعمال کیا جائے تو بہت زیادہ جلدی اثر ہوتا ہے خشکی کے خاتمے میں۔ اگر ہم دیکھیں کہ جو ہے رات کے وقت خارش ہو رہی ہے، جلن ہو رہی ہے، ڈینڈرف ہے اور بال گر رہے ہوں اور مریض جو ہے وہ خارش اور جلن کے باعث بہت زیادہ بے چینی فیل کر رہا ہو تو آرسینک ایلبم 30 بھی اس صورتحال میں دی جا سکتی ہے۔ اچھا، میں یہاں ایک ریمیڈی ضرور بتانا چاہوں گی کہ اگر بالوں کا گرنا خشکی کی وجہ سے یا ڈینڈرف کی وجہ سے ہو تو ایسڈ فلور 30 کو ضرور نظر میں رکھیں اور ایز پر سمٹمز ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ تو تھیں چند ریمیڈیز ہومیوپیتھک کی جو میں نے آپ کو ڈینڈرف کے حوالے سے بتائیں۔ یہاں میں کچھ ضروری باتیں کرنا چاہوں گی کہ اگر ڈینڈرف ہو جائے بالوں میں تو پھر بالوں کی صفائی کا حد سے زیادہ خیال رکھیں، کوشش کریں گرد و غبار بالوں پر نہ جمنے پائے، بالوں کو کسی اچھے شیمپو سے واش کریں اور کوشش کریں کہ کیپ یا کسی بھی اسکارف سے اسے ڈھک کے رکھیں تاکہ اس پہ مٹی نہ آ سکے۔ اس کے علاوہ پسینے سے بچائیں، اگر پسینہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے تو آپ واش کر لیں، کیونکہ پسینہ خشک ہو کے ایک لیئر بنا دیتا ہے جو کہ تیزابی ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ بھی ڈینڈرف کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے زیادہ دھوپ میں نہ بیٹھیں بہت دیر تک، کیونکہ یہ بالوں کے نہ صرف میلانن کو کمزور کرتا ہے بلکہ بالوں کی روٹس بھی کمزور ہو جاتی ہیں زیادہ
تیز دھوپ میں بیٹھنے سے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ اگر ہم ایسی غذاؤں کا استعمال کریں گے جس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوگی تو پھر یہ خشکی کے خاتمے میں ہماری بہت ہیلپ کر سکے گی۔ اچھا اور نرم قسم کا جو بہت سافٹ مائلڈ شیمپو یوز کریں، بہت زیادہ ہارش اور کیمیکل سے بنا ہوا شیمپو مت استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ یہ کہ اگر ہم سر دھونے یا نہانے سے پہلے پانی میں کچھ قطرے ڈیٹول کے ملا لیں تو یہ ایک تو جراثیم کش ہوگا اور دوسرا یہ کہ ہمارے لیے بہت ایفیکٹو ہوگا ڈینڈرف کو ختم کرنے میں۔ تو دوستوں یہ تھی میری آج کی ولاگ، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اپنی نئی ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔